اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے محترم جناب قاری زین عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالی مدرس مہد القرآن العالیہ لاہور ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی تشریف لانے والے ہیں۔ ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری پہچان، ہمارے استاد محترم، ہمارے لیڈر، ہمارے رہبر، ہمارے پیارے محترم جناب حافظ عثمان شفیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان سے میں گزارش کرتا ہوں وہ مائک پہ تشریف لائے اور قرآن و سنت کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ محترم جناب استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عثمان شفیق صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ حضرات گرامی، اس کی کو ذرا کم ریپیٹ کم کروں۔ معزز والدین، حاضرین مجلس اور پردے میں ہماری ماؤں بہنوں، یہ آج بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید کے حفظ کی سعادت 10 طلباء نے تکمیل کی منزل تک حاصل کی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور ذرا کم کرنا ہے، یہ جو لہریں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے، اور حیوان کو اللہ تعالیٰ نے اس عقل سے محروم رکھا ہے۔ لیکن ایک فرق بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں میں واضح رکھا ہے۔ حیوان، جانور دنیا میں آتے ہیں، پرندے دنیا میں آتے ہیں تو انہیں اچھے برے کی تمیز کے لیے، دوست دشمن کی پہچان کے لیے کسی مکتب میں، سکول میں، استاد کے پاس جانا نہیں پڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سافٹ ویئر ہی ایسا انسٹال کر دیا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی یہ تمام چیزیں جان چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کر دیا ہوتا ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انڈے سے ایک چوزا پیدا ہوتا ہے اور وہ سامنے مرغی کو دیکھتا ہے اور چیل کو پر پھیلائے ہوئے اپنے سامنے پاتا ہے۔ اب اسے یہ بتایا کسی نے نہیں کہ ان کے درمیان کون تیرا دوست ہے، کون تیرا دشمن ہے۔
لیکن وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنے ماں کی پروں کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ کسی سکول اور مکتب میں نہیں گیا، اسے یہ فرق، یہ تمیز اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی عطا کر دی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عقل، شعور، سمجھ عطا کی ہے، مگر اسے علم سے، معلومات سے دور رکھا ہے۔ اب اس نے دنیا کے متعلق جاننا ہے یا آخرت کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، تو اسے سکول میں آنا پڑے گا، مکتب میں جانا پڑے گا، استاد کے سامنے باادب بیٹھ کر سبق دہرانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جا کر اسے علم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں قرآن مجید میں بڑی واضح بیان فرما دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری اللہ کی تسبیحات کو بیان کرنے والی ہیں۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، آپ زمین پہ دیکھیں یا نظر اٹھا کر آسمان کی فضاؤں میں دیکھیں، آپ کو یہ پر پھیلائے ہوئے پرندے نظر آئیں گے، زمین پر جانور نظر آئیں گے، کہیں نباتات میں درخت نظر آئیں گے، کہیں پہاڑوں کے سلسلے نظر آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ قد علم کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک مخلوق جاندار نظر آئے، بے جان نظر آئے، اللہ فرماتے ہیں اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے، اس نے جان لیا ہے، اللہ نے اسے بتا دیا ہے، الہام کر دیا ہے۔ اور ایک مقام پہ کہا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ پرندے اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، یہ پہاڑ، یہ نباتات اللہ کے آگے جھکتے ہیں، لیکن تمہیں اس بات کی فقاہت و سمجھ نہیں، تم نہیں جان سکتے کہ اللہ کی تسبیح کن الفاظ میں، کس انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے یہ ساری مخلوقات کی تعلیم کا بندوبست اللہ نے کر دیا ہے، سکھا کے بھیجا ہے، اور یہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی ہیں اور اللہ کی نماز پڑھنے والی ہیں۔ بات آئی انسان کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سارا علم نہیں دیا، اور انسانوں میں سب سے افضل، انسانوں میں سب سے اعلیٰ، انسانوں میں امام الہدا سید الانبیاء کو دیکھیں، پیدا ہوتے ساتھ ہی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، معجزات بھی کمال و بالا ہیں۔ میرا رب چاہتا انہیں دنیا میں آنے کے ساتھ ہی آمینہ کی گود میں جب آمینہ کا لال آتا، اللہ کے حبیب قرآن پڑھتے بسم اللہ کی با سے والناس کی سین تک، مگر میرا رب کر تو سکتا ہے، ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ 40 برس کی عمر گزری ہے، 41واں سال شروع ہوا ہے، ہر قسم کی برائی مکے کی تہذیب تمدن پہ پائی جاتی ہے، عرب کی روایات دین ابراہیم سے دستبردار ہو گئی، رسم و رواج کے توق گلوں میں پہن لیے، شرک کی ضلالت، کفر کی عدالت لگائی گئی، ہر چیز برابر کر دی گئی، اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرایا گیا۔ ناحق قتل بڑی بڑی برائی ہے، بلکہ دل کانپ دینے والے واقعات ہیں، روح تڑپ جاتی ہے۔
کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ پہلی وحی اگر آنی ہے جبل نور پہ غار حرا میں سوموار کے دن رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر قدر کی رات میں پہلی وحی آئے شرک کی مذمت ہو، پہلی وحی آئے کفر کی مذمت ہو، پہلی وحی آئے عورتوں بیٹیوں کے حقوق بیان کیے جائیں، پہلی وحی آئے حلال حرام کی تمیز پیدا کی جائے، پہلی وحی آئے بیت اللہ کی حرمت تقدس بیان کیا جائے۔ لیکن ہم حیران ہوتے ہیں جب قرآن مجید پہ غور کرتے ہیں، تدبر تفکر سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو عجیب منظر پاتے ہیں۔ پہلی وحی جناب جبرائیل سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نبی کریم علیہ السلام پر نازل فرماتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں۔ وحی کیا ہے؟ اقرا۔ اللہ کے حبیب آئے غار حرا میں، انسانی شکل میں یہ فرشتہ آیا، اقرا پڑھیے اقرا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اور ایک ترجمہ علماء اس ترکیب کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ما انا بقارئ، پڑھنے کی طاقت ہے، پڑھنے کی صلاحیت ہے، لیکن جو پڑھانا چاہتا ہے میں اس کو پڑھنے والا نہیں، کیونکہ بات ہے اقرا، پڑھ۔ کیا پڑھوں؟ ڈائریکشن کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ کیا پڑھا جائے؟ کس کے لیے پڑھا جائے؟ کس واسطے سے پڑھا جائے؟ 2 بار کہا اقرا اقرا، مصطفیٰ کریم یہی جواب دیتے ہیں۔ اب تیسری بار سینے سے لگایا، دبایا، لیکن اب اللہ کے نبی کو پورا سبق پڑھایا۔ اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ یہاں پہ پیغام ہمارے نبی پاک نے ہمیں دیا۔ بیکن ہاؤس میں بچے داخل کروانے والوں، اے لیول او لیول پڑھانے والوں، انگلش میڈیم سائنس مضامین یاد کروانے والوں، اپنے بچوں کے لیے عیسائی مشنریز کے سکولوں کا انتخاب کرنے والوں، الہات کی طرف اپنی اولادوں کو دھکیلنے والوں، بھاری بھرکم فیسیں ادا کر کے آئندہ نسلوں سے دین مٹانے والوں، ایسے دین کا، ایسی تعلیم کا، ایسے مکتب کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں آپ کو والدین ہونے کی حیثیت سے اور پڑھنے والے طالب علم کو اس بات کی تمیز ہی نہ رہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں، میری منزل کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے تیسری بار جب پڑھایا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ، اس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر پیغام آیا اقرا، پڑھ، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم سے سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ اب اس آیت میں، اس سورت میں 2 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت میں 2 پیغام ہیں۔ پیغام ایک ہے، 2 بار ہیں۔ اقرا، پڑھ، اقرا، پڑھ، اللہ کی کتاب پڑھ، رب کی شریعت پڑھ، پیغمبر کا دین پڑھ۔ یہ آج پہلی وحی آئی ہے، پڑھ۔ یہ آج امتی کو درس ہے، وہ پڑھنا چھوڑ گیا ہے، نہیں پڑھتے۔
ریاضی اتنی پڑھی، میتھمیٹکس کے پروفیسر استاد لگے، بائیو کیمسٹری فزکس انگلش اتنی پڑھی، پڑھانے کے قابل ہوئے، لیکن ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اوپر سے بھی نہیں پڑھا، نادرے سے نہیں پڑھا، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کا پیغام انسانیت کے نام پہلا تھا، اقرا، پڑھ، اس کتاب کو پڑھ، بسم اللہ سے پڑھ، والناس تک پڑھ۔ کیا ملے گا؟ شرک کا علاج ملے گا، بدعت کا انکار ملے گا، رسم و رواج کے آگے بیریئر ملیں گے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی تعلیمات ملیں گی، امت پہ عزت غلبے کے نشان ملیں گے۔ جینا سلیقہ کیسا ہے، مرنے کا طریقہ کیسا ہے، یہ سارا شعور تجھے اس کتاب سے ملے گا۔ بس تیرے نبی کا پہلا پیغام جو اللہ نے اتارا ہے، امت کو دیا ہے، اقرا، پڑھ۔ 2 بار میرے رب نے کہا اس قرآن کو پڑھ۔ الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے ویسے تو انسان کو زبان کے ساتھ بولنا سکھایا، اس علم کو آگے کنورٹ کرنا سکھایا، لیکن جب بات سینہ بسینہ ہوتی ہے، ایک نسل دوسری نسل تیسری میں بھول جاتی ہے، علم محدود ہوتا ہے، پھر معدوم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے قلم اور کاغذ کا ایسا رشتہ دیا، ایسا تعلق دیا، پھر اس قرآن کو لکھا گیا، احادیث کو لکھا گیا، پتوں کی چھالوں پہ لکھا گیا، درختوں کی چھال پہ لکھا گیا، کاغذ پہ لکھا گیا، قلم مسواک قلم بنا کے سیاہی میں ڈبو کر لکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1500 سال گزرنے والے ہیں، لیکن یہ قرآن ویسے کا ویسا موجود ہے، پیغمبر کی احادیث سیم ایز اٹ از، ساری کتابیں موجود ہیں۔ قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے، میرا رب اس کی حفاظت کرتا چلے جائے گا۔ اس نے اس قلم کے ساتھ علم دیا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے کہ جو پہلے سے جانتا نہیں تھا، لیکن آج ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ پیغام ہے اقرا، پڑھ۔ کیا صرف قاری کے لیے ہے؟ کیا صرف حافظ کے لیے ہے؟ کیا صرف مولوی علامہ کے لیے ہے؟ پیارے بھائیو، آج بڑی تیزی کے ساتھ جو رجحان بن رہا ہے، قرآن سے دوری ہے، احادیث سے دوری ہے، عمل سے بھی دوری ہے۔ جب پڑھنا ہی نہیں، قرآن مجید حلق سے نیچے جانا ہی نہیں، پڑھیں گے تو حلق سے نیچے اتاریں، سنیں تو حلق سے نیچے اتاریں۔ بعض لوگوں کے حلق سے نیچے جاتا ہے لیکن پیٹ میں چلا جاتا ہے، وہ اس قرآن کے لیے پیٹ کے پجاری بن جاتے ہیں، فتوے بیچتے ہیں، تعلیمات بدلتے ہیں، رسم و رواج کے توق قرآن ہونے کے باوجود لوگوں کے گلوں میں پہناتے ہیں۔ یہ قرآن حلق سے نیچے جانا چاہیے، زیادہ نہیں بلکہ دل پہ اترنا چاہیے۔ جس بندے کے دل پر قرآن پڑھ کے یا قرآن سن کے اثر ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو بدل دے گا، وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ لیکن یہ جو علم ہے، اس کے ساتھ بنیاد میں عمل ضروری ہے، اور یہ علم اور عمل کا رشتہ لازم ہے۔ آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، علم کی بنیاد ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ علم حاصل کر لیا ہے تو عمل کرنا ہوگا۔ دیندار گھرانوں میں بڑھتے ہوئے بے پردگی کے رجحانات، حلال حرام کی تمیز ختم، بے حیائی، بے فحاشی، بے نماز دنیا ہمارے گھروں میں، سبب کیا ہے؟ عمل نہیں۔ اور اللہ کے رسول سے آ کر صحابہ کرام سوال کرتے ہیں عمل کا۔ کتنی احادیثیں بخاری شریف اور دیگر کتابوں کی اٹھائیں، صحابی رسول آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، دلنی علی عمل اذا عملتہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی عمل بتائیں، جب میں وہ کام کروں
تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ ہمارے ہاں علم حاصل کیا جاتا ہے چسکا لینے کے لیے، جمعے کے بعد سوال کیے جاتے ہیں علماء سے دیگر علماء کو پھنسانے کے لیے۔ علم حاصل کرنا عمل کے لیے یہ بڑا ضروری ہے، اور یہی ہماری شریعت کا تقاضا ہے۔ یہودیوں کا ایک بڑا فالٹ یہ تھا کہ ان کے پاس علم بہت زیادہ ہے مگر یہ عمل سے محروم ہے، یہ یہودیوں کا فالٹ تھا۔ عیسائیوں کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ عمل ڈھیر زیادہ، پہاڑوں کے پہاڑ مگر بنیاد میں علم ہی نہیں۔ یہ فرسٹ اینڈ یہ سیکنڈ اینڈ، ایک انتہا دوسری انتہا، جبکہ درمیان کا اعتدال کا مسلک، اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ علم آ جائے تو عمل کرو، اور اگر کوئی عمل پانا ہے تو بنیاد میں علم ہونا چاہیے۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن سلام آئے، یہودیوں کے عالم، تورات کے حافظ، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں مگر ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، کسی عام مسلمان کو نہیں بلکہ اللہ کے رسول کو، اور آ کر کہتے ہیں 3 سوال ہیں، ان کے جواب صرف پیغمبر دے سکتا ہے، اگر آپ نے ان سوالوں کے جواب دیے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ پہلا سوال، قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ دوسرا سوال، جنت میں پہلی میزبانی کیا ہے؟ تیسرا سوال، بیٹا ہوتا ہے بیٹی، وہ کبھی ماں کی طرف کشش کرتی ہے کبھی باپ کی طرف، سبب کیا ہے؟ صحابہ کی مجلس لگی، سوال کرنے والا یہودی، یہودیوں کا عالم دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جواب کوئی نجومی نہیں دے سکتا، کاہن نہیں دے سکتا، شاعر نہیں دے سکتا، یہ جواب رب کا رسول دے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تھوڑی دیر خاموش رہے، سوال سنے اور کہا اتانی جبریل آنفن، لوگوں جواب مجھے بھی نہیں آتے تھے، ابھی اللہ کا فرشتہ جبریل آیا ہے اور اس نے آ کر مجھے جواب بتایا ہے کہ ایک آگ مشرق سے نکلے گی، مغرب کی طرف لوگوں کو لپیٹ کر جائے گی، قیامت کی پہلی علامت کہ قیامت قائم ہو گئی۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ جنت میں مچھلی کے جگر کی، کلیجی کی مہمان نوازی کرے گا سب سے پہلے۔ اور تیسرا سوال کہ اگر مرد اس کا پانی غالب آ جائے تو کشش اس کی طرف ہے، عورت کا آ جائے تو اس کی طرف ہے۔ جب یہ جواب دیا تو عبداللہ ابن سلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ان سوالوں کا جواب پیغمبر ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ علم کتنا ہے کہ وقت کے نبی کو چیلنج ہو رہے ہیں، اور عمل کتنا ہے؟ ابی، کعب احبار، عبداللہ بن سلام، صرف چند یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور نبی کو جانتے ایسے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے بندہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے نا، سکول سے چھٹی ہوتی ہے، 1000 بچے نکلتے ہیں، بیٹا ہزاروں کے ہجوم میں باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، باپ ہزاروں کی ہجوم میں بیٹے کو آواز دیتا ہے، پہچاننے میں کوئی دقت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ یہودی نبی کو ایسے پہچانتے ہیں۔ علم اتنا ہے کہ چیلنج نبی کو ہے، عمل یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ علم بڑا ہے، عمل کوئی نہیں۔ بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے کتاب الرقاق کی، اللہ کے رسول ایک دن فرماتے ہیں، درس دے رہے ہیں، کہا لوگوں یہ جو زمین ہے نا، یہ زمین جانتے ہو ایٹ دا اینڈ
آخر کار اس زمین کا کیا ہوگا؟ جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں، زمین کا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس زمین کو روٹی میں بدل دے گا۔ یہ زمین، یہ افریقہ سے امریکہ تک، امریکہ کینیڈا سے چائنا رشیا تک، شرق و غرب میں، اس میں پلازے، اس میں سمندر، اس میں دریا، اس میں پہاڑ، یہ زمین سونا چاندی پیٹرول ڈیزل کے خزانے اس کے اندر، یہ زمین اللہ کا آرڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس زمین کو روٹی میں بدل دے گا۔ ساری زمین میدے کی سفید جیسے نرم روٹی ہوتی ہے اس میں بدل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اور جہنمیوں کو دکھائے گا، فرمایا جس طرح تم دو ہاتھوں پہ ایسے روٹی پکا کے اچھالتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس طرح انسانوں کے سامنے اپنے ہاتھوں پہ زمین اچھالے گا اور اللہ کہے گا بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ زمینوں پہ قبضے کرنے والوں، بیواؤں یتیموں کے حق مارنے والوں، پلاٹوں کی فائلوں میں ہیر پھیر کرنے والوں، اپنی اولادوں کو حرام کھلانے والوں، اور جانا 5 فٹ کی قبر میں ہے تم نے، کیوں پٹواریوں سے مل کر اندھیر مچاتے ہو؟ اس گھر میں ان بنگلوں میں تمہیں رکھنا ہی نہیں 5 گھنٹے سے زیادہ، اور کیوں جہنم کی آگ خریدتے ہو؟ یہ زمین تو تیری ہے ہی نہیں، جتنی مرضی خرید کے چلا جا، یہ تو اہل جنت کو ملے گی۔ فرمایا اللہ جنت میں اس روٹی کو سب سے پہلی روٹی کے طور پر جنتیوں کو میزبانی کے طور پر پیش کرے گا۔ اتنے میں ایک یہودی گزرا اور اس نے کہا ابو القاسم، چھوٹی چھوٹی دیواریں مسجد نبوی کی، منبر پہ حضور بیٹھے ہوئے، صحابہ سامنے ہیں، اس نے کہا میں بتاؤں جنت میں کون سی میزبانی ہوگی اور اس زمین کا کیا ہوگا؟ جو بات اللہ کے رسول نے دہرائی اس نے وہی بتائی، میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ پہلی امت نے بھی میری تصدیق کر دی۔ پھر اس نے کہا میں سالن کا بتاؤں، روٹی تو زمین کی ہوگی، سالن کیا ہوگا؟ فرمایا بتاؤ، کہا جنت کی جو مچھلی ہے، ہم یہ اشعار سنتے ہیں نا فروقی صاحب سے، وہ جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمان، مچھلی کی نہیں، مچھلی کے جگر کی کلیجی کی، اور فرمایا اس کی کلیجی کی جو چربی ہوگی جنت کے پہلے 70,000 بندوں کو کافی ہو جائے گی۔ اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس نے جب یہ سالن بتایا تو میرے حضور مسکرائے، اور اب اس حدیث سے میرا استدلال کیا ہے؟ نصیحت کے ساتھ کہ یہودیوں کے پاس علم اتنا ہے کہ نبی کو چیلنج کرتے ہیں، اور عمل زیرو ہے کہ آمینہ کے لال کا جس کا صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، کھجوروں کی سرزمین پر کلمہ پڑھنے سے منکر ہو گئے، انکار کر دیا۔ عیسائیوں کے پاس عمل اتنا ہے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، یہ ترک دنیا کا درس، شادیاں نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنے، سادھو بن جانا ہے، جنگلوں میں رہنا ہے، پہاڑوں میں رہنا ہے، ترک دنیا، دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یہ سب سے پہلے اس کی ابتدا کرنے والے عیسائی تھے۔ عمل بڑا ہے، مشقت ہی مشقت، لیکن بنیاد علم پہ نہیں ہے، اللہ نے سارا عمل ہی ضائع کر دیا۔ تو آج اس قرآن کانفرنس میں آنے والوں، آپ کو فضائل قرآن پر بڑی حدیثیں ابھی اور سننے کو ملیں گی، بیان بھی کی جائیں گی، لیکن میرا مدعا الیہ ہے، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج اقرا اس قرآن کے فرمان پہ عمل کیا ہوتا، جبریل نے کہا، نبی کریم کو سنایا، آپ نے امت سے کہا، آج بھی قرآن کہتا ہے اقرا امتی پڑھ، رمضان آنے والا ہے، قرآن پڑھ۔ غزہ میں 46,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں،
ٹرمپ نیتنیاہو کا پلید اتحاد روزانہ جانوروں کی طرح غزہ کی سرزمین اور انسانوں کی بولیاں لگا رہا ہے. ایک کرام تو قرآن پڑھ. تجھے قرآن کہے گا پہلا پارہ ہے البقرہ ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ. یہ نبیوں کے قاتل یہودی، یہ کتاب اللہ کو بدلنے والے یہودی، یہ دنیا پہ سود کی معیشت سے راج کرنے والے یہودی، مسلمانوں میں بے حیائی فحاشی کو فروغ دے کر ان کو جنگ سے روکنے والے یہودی. یہ بنو قریظہ بنو قینقاع کی تاریخ پڑھ، قرآن پڑھ. یہ اتنے بزدل ہیں، قرآن کہتا ہے ہر یہودی چاہتا ہے مجھے کم از کم 1000 سال عمر ملے، اس سے کم نہ ملے. مرنا نہیں چاہتے. یہ دیکھ لو 6000 اسرائیلی مانا یہ 1.5 سالوں میں کہ 6000 حماس نے ہمارے فوجی مار دی ہیں. بے بس ہو گئے، ٹرمپ کے پاؤں پکڑ لیے، قیدیوں کے تبادلے ہو رہے ہیں. ہمارے آ رہے ہیں 250 اللہ اکبر شہادت کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ان کے 3 4 رہا ہوتے ہیں. خوف کے آثار نظر آ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے تو پڑھ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو پڑھ، تو انہیں مار. تو اللہ کی تلوار اٹھا کر یہود کا ہنود کا مقابلہ کر. مسلمان تو اتنا بے بس کیوں ہے؟ تو بے بسی کی موت کیوں مر رہا ہے؟ تجھے پہلی وحی کا پیغام ہے اقرا، قرآن پڑھ. والناس کی سین تک پڑھ. دیکھنا قرآن تجھے سیاست دے گا، معیشت دے گا، اخلاق دے گا، دنیا کی کامیابی کی ضمانت دے گا. سائنس کے علوم کے اشارے ملیں گے، زوالوجی ملے گی، ایسٹرولوجی ملے گی. تجھے یہاں پہ حیاتیات نباتات کا علم ملے گا. ایک ایک چیز تو نے جینا کیسا ہے، تیرا مرنا کیسا ہوگا، تو کامیابی کیسے پائے گا. اللہ کے بندے تو قرآن پڑھ تو صحیح، تو کس غفلت میں پڑا ہے. آخری بات، ابھی اگر کسی کے پاس میسیج آئے نا، آج کل انگلش تو عام ہو گئی، تقریباً سارے ہی جانتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھتے ہیں. لیکن چائنیز کی بات کر لو یا انگلش کی کر لو، 5000 آ جائے نا 5000، اور عام سے عام مزدور بندے کو موبائل میں بٹنوں والا سادہ موبائل اور میسیج ملے، اس کے اندر صرف 5000 نظر آ جائے نا، وہ مارا پھرتا ہے. کہتا ہے کہیں مجھے کمپنی نے یا کسی نے پیسے تو نہیں بھیجے، یہ میسیج کیا ہے، پیغام کیا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، ذرا اس کا ترجمہ کر کے بتا دو. ارے کمبخت تو اتنا پریشان کیوں پھرتا ہے؟ کہتا ہے کہیں 5000 کا نقصان نہ ہو جائے. یہ قرآن بلسان عربی مبین، ایک آسان زبان میں، واضح زبان میں، عربی زبان میں اللہ نے اتارا. مسلمان تجھے اگر عربی نہیں بھی آتی، میسیج تو رب کا ہے. تو قاری صاحب کے پاس آ کر، عالم کے پاس آ کر اقرا پڑھ تو صحیح. پڑھ قرآن، قرآن پڑھ. تیرے سارے غموں کا علاج قرآن میں، برکتوں کا نزول قرآن سے، عزتوں کا شعور قرآن میں. لیکن شرط یہ ہے اقرا، قرآن پڑھ. اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میں جن بچوں نے قرآن کو حفظ کیا، یہ حفظ القرآن ایک ایسا سبب ہوتا ہے کہ بندہ پھر ساری زندگی قرآن کو پڑھتا ہے. لیکن ان کی اگلی منزل وہ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا ہے. میں آج کے حاضرین مجلس کو بھی بس یہی میسیج دیتا ہوں، اپنے آپ کو بھی دیتا ہوں، یہ پہلی وحی کا بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد کر لو. پڑھو، علم حاصل کرو، علم مل جائے تو عمل کرو، اور اگر کوئی عمل کرنا ہے تو بنیاد قرآن
اور حدیث کی دلیل کا سوال کرو، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والی سعادت کی زندگی دے، حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔